یہ تو اللہ تعالیٰ نے گجرات والوں کو بہت نوازا، لیکن اس طرف جاؤں گا تو پھر وہ وقت جو دیا گیا وہ اسی میں پورا ہو جائے گا. اس کو انشاءاللہ رکھتے ہیں باقی اوقات کے لیے. تو میں تو اصل جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ہمارے اکابر نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. ایک واقعہ اور ذہن میں آ رہا، وہ لمبا واقعہ ہے لیکن بہت ہی مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا جعفر علی تھانہ سری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں تو نشاندہی کروں. ان کو کالے پانی جب لے جایا جا رہا ہے ٹرین میں، پنجروں میں بند کر کے ٹرین کے ڈبوں میں رکھ کر کے ان کو لے جایا جا رہا، وہ بھی رلا دینے والا واقعہ ہے، اس لیے کہ اس میں پنجروں میں تکلے لگے ہوئے تھے. ایسے آدمی ہل نہیں سکتا تھا، بیٹھنا لیٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ہل نہیں سکتا تھا. اگر ذرا سا ہلے گا تو وہ تکلے بدن میں لگیں گے اور خون کے فوارے چھوٹ جائیں گے. اور 1 مہینے میں وہ ٹرین کالے پانی پہنچی ہے. میرے دوستو، امرتسر سے کالے پانی کا کوئی وقت اتنا نہیں لگتا، لیکن بہرحال کوئی ایک واقعہ لمبا ہے، پھر بات چلی جائے گی ادھر. اور اس تکلیف دہ حالت میں ان کو لے جایا گیا. کیسے برداشت کیا ہوگا 1 مہینہ؟ کھا سکتا آدمی کچھ نہیں. نیند ایسی چیز ہے جو انسان اس سے مغلوب ہو جاتا ہے. یقیناً نیند کا جھپکا آتا ہوگا، جیسے ہی ہلتا ہوگا بدن وہ تکلے لگ جاتے ہیں. یہ حال بہرحال، لیکن وہاں جانے کے بعد جو گزری ان کے اوپر وہ ایک لمبی داستان ہے. بہرحال ایک دن پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے. پھانسی کا حکم ہوتا ہے. انگریز شاطر ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کو کل پھانسی ہونی ہے. جعفر صاحب بتائیے کوئی آخری تمنا ہے؟ کہا کہ ہاں آخری تمنا ہے. کہا جلدی بتائیے آپ کو پوری کی جائے. حضرت مولانا جعفر علی تھانہ سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا کہ بس آخری تمنا بھی یہی ہے اور پہلی تمنا بھی یہی ہے اور ساری تمنا یہ ہے کہ میرا ہندوستان آزاد ہو جائے، میرے ہندوستان کو آزادی دیتا. چیخ جاتا، چیخ پڑتا ہے، یوں کہتا میں نہیں، اب یہ نہیں پوچھنا چاہتا، میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کی تمنا ہے یا کوئی کھانے پینے کی تمنا ہے تو بتاؤ، وہ تو پوری ہو جائے گی، لیکن یہ تمنا تمہاری کبھی پوری نہیں ہوگی، اس کو تو میں سننا نہیں چاہتا. چیخ پڑتا. مولانا جعفر علی تھانہ سری رحمۃ اللہ فرمایا بس تو میری تو تمنا آخری یہی ہے. یہاں بتائیں میرے احباب، کیا کوئی اور ہوتا ان کی جگہ پر وہ تو یہ کہتا ہاں بیوی بچوں سے ملاقات کرا دیجیے، مگر نہیں. انگریز تو بہت شاطر تھا ہی. اس نے سوچا یہ مولوی تو قبضے میں آیا نہیں، یہ ملا تو پھنسا نہیں، چلو ان کی بیوی بچوں کو جال میں پھانسو. وہ جاتا ہے وہاں اور بچوں سے کہتا ہے، کہا کل تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہے گا، کیا تمہیں اپنے باپ سے ملنے کی تمنا ہے؟ بتاؤ ایمانداری سے. کوئی اولاد ہو سکتی ہے جس کو پتہ چل جائے کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہے گا اور وہ یوں کہہ دے نہیں ہمیں ملنے کی تمنا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، ملنے کی تمنا ہے. ہم اپنے باپ کی شکل کو دیکھ لیں گے تو صبر آ جائے گا. خوش ہو گیا، ہاں یہاں تیری تمنا پوری ہو گئی. بیوی سے کہتا ہے کل تمہارے شوہر اس دنیا میں نہیں رہیں گے، کیا تمہیں ملنے کی تمنا؟ وہ بھی کہہ دیتی ہاں. عورت کو معلوم ہے، عورت جانتی ہے کہ اگر تو سہاگن بنی ہوئی ہے تو شوہر کی وجہ سے.
تیرے کانوں میں زیور شوہر کی وجہ سے، تیرے پیروں میں زیور شوہر کی وجہ سے، ہاتھوں میں زیور شوہر کی وجہ سے، ناک میں زیور شوہر کی وجہ سے، اگر وہ نیچے سے لگا کر اوپر تک اگر زیور میں لگی ہوئی ہے، بتاؤ ایمانداری سے کس کی وجہ سے؟ شوہر کی وجہ سے۔ شوہر کی روح نکلی اور سارا زیور نکال لیا گیا۔ اب زیب و زینت اختیار کرنے کا اس کو حق نہیں رہتا۔ جاننے پوچھنے کے باوجود آج عورت ماننے کے لیے تیار نہیں، شوہر کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ اس میں بھی ہمارا اپنا دخل ہے۔ کیا دخل ہے کہ آقائی نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لحسنها ولجمالها ولحسبها ولنسبها ولمالها فاظفر بذات الدین، او کما قال علیہ السلام۔ کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ یہ تو خاندان بڑا، اس کی وجہ سے کہ بھائی بڑا خاندان تو ہم بھی بڑے بن جائیں، یا حسن جمال کی وجہ سے، حسن کہ پرستار جو ہوتے ہیں وہ حسن جمال کی وجہ سے کر لیتے ہیں، یا مال کی وجہ سے۔ آقا نے فرمایا تینوں وجہ سے شادی نہ کرو، بلکہ دیکھو اگر دین ہے تو کر لو شادی۔ کیوں؟ فاظفر بذات الدین، اگر دیندار لڑکی سے شادی کرو گے اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو کامیابی عطا فرما دے اس کو دنیا والے مل کر ناکام نہیں بنا سکتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے اس کو ساری دنیا مل کر کامیابی نہیں دے سکتی۔ فاظفر بذات الدین، اگر تجھے کامیابی چاہیے تو دیندار عورت کو تلاش کر۔ ہماری کمی یہی ہے کہ ہم دیندار عورت کو، دیندار لڑکی کو شادی نہیں کرتے۔ بھی آپ نے مکالمہ سنا، دیندار کو پسند نہیں کریں گے، ہاں مالداری کے لیے مال کو دیکھیں گے، مال یہاں سے ملے گا کہ نہیں ملے گا، مال ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور مال کے لالچ میں آ کر اگر شادی کرتے ہیں تو اس کا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو عجیب بات ہے، میں کہا کرتا ہوں دوستوں کہ آدمی اپنی زندگی پر نظر کر لے تو کبھی مال کے لالچ میں شادی نہیں کرے گا، مالدار جگہ پر ہی شادی نہیں کرے گا۔ کیا کر لے کہ اے انسان، تو جب ماں کے پیٹ میں تھا ماں کون تیری روزی کا انتظام کر رہا تھا؟ اس کو سمجھ آ جائے گی، ماں کوئی فیکٹری نہیں، ماں کوئی اس کے اندر طاقت نہیں اپنی روزی کو کما لے، اور انتظام کر رہا تھا اللہ انتظام کر رہا تھا۔ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اب بتاؤ اس کی روزی کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اس لیے کہ ماں کی پستانوں میں دودھ پیدا کون کر رہا؟ اللہ کر رہا ہے۔ وہی غذا باپ کھا رہا ہے، وہی غذا ماں کھا رہی ہے۔ ماں کی پستانوں میں دودھ اللہ ہی نے تو ڈالا ہے، اس سے پہلے بھی وہی تھی، اس سے پہلے دودھ نہیں تھا۔ اس بچے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دودھ عطا فرمایا۔ باپ اسی روز کھا رہا، ایک قطرہ نہیں ملے گا بچے کو، صبح سے لگا کر شام تک آپ لگائے رکھیے، نہیں قطرہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے روزے کا انتظام ماں کے پستان میں کیا۔ اب بھی ماں کی اللہ نے ماں کو ذریعہ بنا دیا، اب دودھ چھوٹنے کے بعد بھی یہ کمانے کے لائق نہیں، دودھ چھوٹ گیا ہے اب بھی کمانے کے لائق نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے ہر فرد کے دل میں اس کی محبت پیدا کی۔ باہر جائے گا بھائی بچہ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر چلے گا۔ ماں اور باپ کے تو دل میں ہے ہی، گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں اس کے انہیں کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا فرما دی، وہ اس کی کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔
اندازہ کیجیے ذرا سا یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، رب العالمین کا۔ اور اب یہ بڑا ہو رہا ہے، اب تک روزی کا انتظام اللہ نے کیا، ذریعہ ماں باپ کو بنائے رکھا، ماں باپ نہیں رہتے تو دوسروں کو ذریعہ بنا دیتا، لیکن جوان ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ بتاؤ ایمانداری سے، اب جوان جب یہ ہو جاتا ہے، ایک رانا جوان بن جاتا ہے، اب اس کے اعضاء کے اندر اللہ وحدہ لا شریک طاقت و قوت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ذرا سا اکڑ کر زمین پر چلنے لگا ہے، اب اس کے اعضاء کے اندر طاقت و قوت اللہ نے پیدا فرما دی ہے، پاؤں میں طاقتور بنا دیے، پیروں کے اندر بھی طاقت پیدا فرما دی، اور دل و دماغ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کی قوت پیدا فرما دی ہے۔ اب یوں سوچتا ہے کہ سسرال سے مال ملے گا تو کام چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ عجیب بات ہے، ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام کیا اور اب اس کو کمانے کے لائق بنایا، تو اب کہتا نہیں اب یہ دوسروں پر نظر کر رہا، اب تو اس کی نظر دوسرے پر جانی نہیں چاہیے تھی، یہ سوچتے رہنا کہ جس اللہ نے آج سے پہلے انتظام کیا ہوئی اللہ آج بھی انتظام کرے گا۔ اب کیوں نظر نہیں جاتی اللہ پر؟ اور اب تو کم سے کم ذریعہ اللہ نے اس کو بھی بنا دیا، یہ خود اپنی زندگی گزار سکتا ہے محنت کر کر، ہنر کے ذریعے سے، کمال کے ذریعے سے، اللہ نے جو اس کو طاقت عطا فرمائی اس کے ذریعے سے یہ خود روزی کما سکتا ہے۔ اب نظر جاری سسرال والوں پر، تو بات ادھر چلی جائے گی، چلی گئی۔ میں بتلا رہا تھا کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین والی عورت کو تلاش کرو اگر کامیابی چاہیے، پرسکون زندگی چاہیے، اگر ایسا کرو گے اللہ وحدہ لا شریک میں ہر طرح کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ تو بات چلی کہ واقعہ بتلا رہا تھا مولانا جعفر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، درمیان میں اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈالتا تو سمجھے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یقیناً وہ عوام کے لیے مفید بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو بہرحال سنیے واقعہ، تو بیوی نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ملنا چاہتا، یہ خوش ہو جاتا ہے، انگریز خوش ہو جاتا ہے اور اولاد کو بھی لے لیا۔ وہ جپسی جو فوجیوں کی ہوا کرتی ہے وہ جپسی تھی اور اس میں بٹھا لیا گیا، بیوی کو بٹھا لیا، اولاد کو بھی بٹھا لیا اور لے گیا۔ اب یہ حضرت مولانا جعفر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، اور وہاں ایک پردہ حائل کرا دیتا ہے، پہلے سے کسی کو کہہ کے رکھتا ہے بھئی جس وقت میں آؤں تو یہاں پردہ حائل کر دینا۔ اب پردہ حائل کر دیا جاتا ہے اور پردے کے پیچھے بیوی کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے، اولاد کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے، اور اب کہتا ہے مولانا سے آ کر مولانا صاحب آپ کو تو ملنے کی ضرورت نہیں تھی، ملنے کی تمنا نہیں تھی، مگر آپ کی اولاد کو تمنا ہے، آپ کے دیکھنے کی، آپ کی بیوی کو تمنا ہے آپ کے دیکھنے کی، لہذا میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے کہ آپ کی اولاد بھی آ چکی ہے، آپ کی بیوی بھی آ چکی ہے، آپ چاہیں تو آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، قربان جائیے حضرت جعفر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں۔ وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں آؤ شاطر انگریز، تو نے شاطرانہ چال چل کر میری اولاد کو پھانس لیا اور میری بیوی کو جال میں پھانس لیا ہے، یاد رکھ میرا کہنا اب بھی وہی ہے، میں اپنی اولاد کی اس غلام ملک میں زیارت نہیں کرنا چاہتا، اپنی بیوی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا اس غلام ملک میں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں تیرے سامنے اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے عرش کے سائے کے نیچے میں ملاقات کروں گا، عرش کے میدان میں ملاقات کروں گا، یہ مجھے گوارا ہے، مگر اس غلام ملک میں نہ بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا نہ اولاد سے ملاقات کرنا چاہتا۔ ملے گا ایسے جذبہ کسی نے؟ اور دوستوں نہیں دیکھا، نہیں ملاقات کی، تو ایسی قربانیاں ہمارے اکابر نے دی تو ہندوستان کو آزادی ملی ہے۔ ایسا نہیں یہ تشتری میں رکھ کر پیش کر دی گئی ہو۔ 52,000 علماء کرام کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا، مگر پتو پیش نہیں کیا کسی۔ بعد 54,000 بھی لکھتے ہیں، کم و بیش تو ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں،
لیکن یاد رکھیے ہمارے اکابر نے تمام طرح کی وہ قربانیاں پیش جو اس وقت کے لیے ضروری تھی. اگر ضرورت پیش آئی اپنی جائیدادوں کو کڑک کرانے کی، بڑی بڑی جائیدادیں کڑک کرائی. یہ ہمارے اکابر کوئی ننگے بھکے نہیں تھے، بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ معمولی ذمہ دار تھے، بہت بڑے ذمہ دار تھے، لیکن زمین کڑک ہوئی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ معمولی رئیس تھے، بہت بڑے رئیس تھے، بہت بڑے ذمہ دار. حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی معمولی رئیس تھے. ان کا تو لکھا ایک باغ تھا جو 9 لکھا باغ کہلاتا تھا. آج اس محلے کا نام 9 لکھا. 9 لکھا کیوں کہا جاتا ہے؟ لیکن 9 لاکھ درخت تھے، اس میں 9 لاکھ پیڑ تھے. جس باغ میں 9 لاکھ پیڑ ہوں گے کتنا بڑا وہ باغ ہوگا. اندازہ کی اڑک کر، مگر انگریز کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا. یہاں تک کہ میرے دوستو اگر ان کو ضرورت پیش آئے اپنی اولاد کو یتیم بنانے کی، اس میں پیچھے نہیں ہٹے. اپنی عورتوں کو بیوہ بنانا پڑا، اس میں دریغ نہیں کیا. یہاں تک کہ پھانسی کے پھندوں کو اگر چومنے کی نوبت آئی، ہمارے اکابر نے پھانسی کے پھندوں کو ایسے چوما جیسا کہ آج کا نوجوان غلام کی پکڑیوں کو چومتا ہے. تو ہندوستان کو آزادی ملی، ایسے نہیں ملی. بہرحال یہ تو ایک بات عرض کرنی تھی کہ مدارس کا صدقہ اور طفیل ہے جو اللہ کا فضل آج ہم آزاد ہیں اور ہمارے برادران وطن کو آج حکومت کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. اگر یہ ہمارے اکابر قربانیاں دے کر ہندوستان کو آزادی نہ دلاتے، قسم خدا کی ان لوگوں کے تو خواب و خیال میں بھی حکومت کرنے کا موقع نہ آتا. یہ سچائی ہے. بہرحال یہ بات ایک اپنے محترم حضرات جو وقت کی قربانی دے کر آئے ان کے لیے. اور ایک بات اور بتا کر پھر میں اپنی بات کو ختم کر دوں تاکہ جو وقت دیا گیا اس سے 1 آدھ منٹ بھی ادھر نہ ہو سکے، کیونکہ آپ کا مدرسہ بھی معیاری ہے اور آپ کا جلسہ بھی معیاری ہے. تو ہر چیز کا معیار جب آپ حضرات نے قائم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں دخیل نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال ابھی جو آخر کا مکالمہ تھا وہ عورتوں کے باہر نکلنے کا، اس کے لیے بھی ذہن میں ایک واقعہ اس وقت ذہن میں آیا کہ اپنے احباب کی نظر میں وہ بھی ذرا سا پیش کروں. دیکھو آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ اور افضل آج تک دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں آیا. اور آپ کو جس سے محبت ہوگی ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ افضل بھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا. آپ کی چاچی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذرا سا معمولی چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ پیش کر دوں تو شاید بہت اچھا رہے گا. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد، جو تقریباً 6 مہینے کا عرصہ لکھا ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت شورٹ میں بتلا رہا ہوں آپ کو، بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فجر کے بعد جو آ کر دیکھتے ہیں گھر میں تو عجیب منظر. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو روزانہ نہلاتی تھی اپنے بچوں کو، حضرات حسنین یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ذرا 10 بجے کے آس پاس. آج دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے تو نہلا بھی دیا اور کپڑے شاندار پہنا، اور کپڑے شاندار پہنا کر ان کو چوم بھی رہی ہیں اور چومنے کے ساتھ ساتھ چاٹ بھی رہی ہیں. ہر ماں چومتی ہے اپنے اولاد کو، لیکن آج سے پہلے بھی یہ بھی چومتی تھی لیکن چاٹتی نہیں تھی. آج چاٹنے کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فاطمہ اور آج وقت سے پہلے ننالے کا جو منظر دیکھ رہا ہوں اس کی کوئی خاص وجہ تو بتا دیں. اللہ نے ارشاد فرمایا علی
میں تشریف لائی کہا فاطمہ آج تم ہم سے ملاقات کرو، تو اس لیے میں سمجھ رہی ہوں کہ آج کے بعد میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی اور آج کے بعد میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکوں گی، اس لیے یہ نیا منظر یوں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے نہلا دیا کہ آج کے بعد ان ہاتھوں سے نہلانا نصیب نہیں ہوگا اور آج کے بعد میری آنکھیں میری اولاد کو نہیں دیکھ سکیں گی، اس لیے میں آج ان کو چوم بھی رہی ہوں اور چاٹ بھی رہی ہوں۔ اور علی سنو، تمہارے لیے ایک نصیحت، تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ کہا کہ وہ بھی رونے لگے کیونکہ ان کی رفیقہ حیات آج جدا ہو رہی ہے۔ تو دوستو کہنے لگا اچھا بتائیے نصیحت کیا ہے؟ کہا نصیحت یہ ہے دیکھیے آج میرا آخری دن ہے، تمہارے لیے وصیت ہے کہ رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا، دن میں نہ اٹھانا، لیکن تمہیں معلوم ہے آج تک کسی غیر محرم کی نظر میرے بدن کے اوپر نہیں پڑی ہے، لہذا میری تمنا ہے میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ یہ ہے نصیحت تخلیق کائنات، فخر رسول، سید قبل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی اور لاڈلی بیٹی کہ میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اب ہمارے وہ احباب جن کی عورتیں بازاروں میں چلی جاتی ہیں، گھومتی ہیں اور گھومنے کا موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کامیابی ہے یا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نمونہ بننے میں کامیابی ہے۔ اللہ نے ان کو جنتی عورتوں کی سرداری کا پروانہ دنیا ہی کے اندر عطا فرما دیا، تو ہم جنتی عورتوں کے ساتھ میں رہنے کے اسباب پیدا کریں، نہ یہ کہ جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کریں۔ اس لیے ہمارے وہ احباب جو آج اپنی عورتوں کو آزادی دے دیتے ہیں گھومنے کی، پھرنے کی، غیر محرموں کے ساتھ جانے کی، میرے بھائی اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہے۔ بہرحال میں تو اتنا بتلا دوں کہ یہ سبق آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے یہ انہی مدارس کے صدقے میں ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو ان مدارس کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ان مدارس کو ہمیں ترقی دینی چاہیے۔ اگر مدارس باقی ہیں تو ہم اور آپ باقی ہیں، مدارس اگر باقی نہیں رہیں گے قسم خدا کی ہم اور آپ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ میں نہیں کہتا بلکہ آقا نے پہلے ارشاد فرمایا، جو فرمایا لا تقوم الساعة يقال في الأرض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوئی اس وقت تک کہ جب تک کہ زمین کے اندر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی، ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا باقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلاتا رہے گا، اور جب ایک آدمی بھی باقی نہیں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام کو توڑ پھوڑ کر برابر سرابر کر دے گا، وہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بتاؤ ایمانداری سے یہ اللہ اللہ کہاں سکھلائی جاتی ہے؟ یہاں ہی مدارس کے اندر سکھلائی جاتی ہے۔ بچہ اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے تو اللہ کا نام لے رہا، بسم اللہ پڑھ رہا تو اللہ کا نام لے رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر یوں کہا جا سکتا ہے مدارس جب تک باقی ہیں دنیا کا نظام چلایا جاتا رہے گا، اور جب یہ اللہ اللہ کہنے والے یا اللہ اللہ سکھلانے والے مدارس باقی نہیں رہیں گے، یاد رکھو یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ہمارے مدارس دنیا کی بقا کا ذریعہ ہیں، ہماری اور آپ کی آبادی کا ذریعہ ہیں۔ میرے دوستو یہ پوری دنیا کے نظام کے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، یہ معمولی دولت نہیں، بہت بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور میں آخر میں پھر یہ عرض کر دوں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اپنے ان احباب کا مدارس والوں کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ ایسے عمدہ اعلیٰ اور افضل اور یوں کہیے ایک طرح سے کہ یہ شاندار پاک اور پوتر مجمع جو ملا ہے، ان حضرات سے باتیں کرنے کا جو موقع دیا ہمارے احباب نے، بالخصوص حضرت محتمین صاحب نے، اور میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار یقیناً آپ
کے اس مدرسے کے اندر، اس مدرسے کی ترقی کے اندر یقیناً ان کا اخلاص کار فرما ہے جو اس کے بانی مبانی حضرت مولانا غلام رسول خاموش وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے صاحبزادے حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہما۔ میرے دوستو، یہ دونوں اکابر جو اللہ کی آغوش میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنا اچھا عمدہ اور عمدہ سے عمدہ معاملہ فرما رہا ہوگا، ہم اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور یقیناً وہ لائق ہیں اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔